السلام علیکم دوستو، کیا ایک چھوٹی سی قربانی کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ کیا سفر میں کی گئی ایک نیکی انسان کی تقدیر کا رخ بدل سکتی ہے؟ آج کی اس دل کو چھو لینے والی کہانی میں ہم جانیں گے ایک ایسے مسافر کا واقعہ جس نے اپنے آرام سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کو اہمیت دی، اور پھر اس کے ساتھ جو ہوا اس نے اسے زندگی کے سب سے بڑی سیکھ دے دی۔ تو اس ایمان بڑھانے والے سفر کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی ایک بات آپ کے دل کو بدل دے۔ ایک شخص اپنے شہر سے دور لمبے سفر پر نکلا۔ راستہ ویران تھا، دھوپ تیز تھی اور منزل ابھی بہت دور تھی۔ سفر کے دوران اسے ایک بہت غریب مسافر ملا، جس کے ساتھ اس کے چھوٹے بچے بھی تھے۔ بچوں کی آنکھوں میں بھوک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تو اس آدمی کے پاس سفر کے لیے ایک بکرا تھا جسے وہ عید کی قربانی کے لیے ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، دل میں خیال آیا، میں اپنی قربانی بعد میں بھی کر سکتا ہوں، مگر ان بھوکے بچوں کی مدد ابھی ضروری ہے۔ اس نے اللہ کی رضا کی نیت سے اپنا جانور اس غریب پریوار کو دے دیا، پھر خالی ہاتھ سفر جاری رکھا۔ راستے پر اس کے دل میں سکون تھا کہ اس نے کسی کی مدد کی۔ کچھ دنوں بعد جب وہ اپنے شہر لوٹا تو اسے ایسے مدد اور برکت ملی جس کی اس نے امید بھی نہیں کی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اللہ کی راہ میں کی گئی قربانی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ جب وہ شخص اپنے شہر پہنچا تو لوگوں نے اس کے چہرے پر عجیب سا سکون دیکھا۔ سفر لمبا تھا مگر اس کے چہرے پر تھکاوٹ سے زیادہ اطمینان نظر آ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے پوچھا، تم قربانی کا جانور ساتھ لے گئے تھے، پھر واپس آتے وقت تمہارے ساتھ کچھ کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے مسکرا کر پوری بات بتا دی۔ کچھ لوگ حیران ہوئے اور کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ تبھی ایک بزرگ نے کہا، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ کچھ دن گزرے، اسی شخص کے کام میں آسانی آنے لگی۔ جہاں پہلے مشکلیں تھیں وہاں راستے کھلنے لگے۔ اس کے دل میں ایک بات بار بار آتی تھی، انسان جب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا شروع کرتا ہے تو زندگی میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد وہی شخص ایک دوسرے سفر پر نکلا۔ اس بار اس کے دل میں پہلے سے زیادہ یقین اور شکر تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچا۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ہر چہرے پر پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، کئی دنوں سے گاؤں کے کچھ گھروں میں کھانے کی کمی ہے، لوگ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا۔ اسے اپنے پچھلے سفر کی بات یاد آئی۔ اس نے سوچا، شاید اللہ پھر میرا امتحان لے رہا ہے۔ تو اس کے پاس اس بار زیادہ سامان نہیں تھا، لیکن جو تھوڑا تھا اس نے اسے ضرورت مندوں سے بانٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ تھی۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہوا تو اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ راستے میں اس نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا مال نہیں بلکہ اس کا رحم، اس کا اخلاق اور دوسروں کے لیے دھڑکنے والا دل ہوتا ہے۔ اس گاؤں سے نکلنے کے بعد رات دھیرے دھیرے گہری ہونے لگی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور راستہ بالکل سنسان تھا۔ وہ شخص ایک پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر بیٹھ گیا۔ سفر کی تھکان تھی مگر دل میں سکون بھی تھا۔ کچھ دیر بعد اسے پاس سے ہلکی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مسافر راستے کے کنارے بیٹھا تھا۔ چہرہ تھکا ہوا تھا اور وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا اور پوچھا، آپ خیریت سے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، میں منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں مگر کمزوری کی وجہ سے چل نہیں پا رہا ہوں۔ اس شخص نے بنا دیر کیے اس کا سامان اٹھایا اور دھیرے دھیرے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ راستہ لمبا تھا لیکن اس نے شکایت نہیں کی۔ چلتے چلتے بوڑھے نے کہا، بیٹا یاد رکھنا، انسان کی اصلی پہچان اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے برتاؤ سے ہوتی ہے۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں ہے بلکہ راستے سے انسانیت سیکھنے کا نام بھی ہے۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ راستہ اب پہلے سے آسان لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ چھوٹی سی بازار کے قریب پہنچے۔ بوڑھے مسافر نے قدم روکے اور اس شخص کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے کہا، بیٹا، سفر میں بہت لوگ ساتھ ملتے ہیں مگر ہر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ تم نے بنا پہچان، بنا کسی مطلب کے مدد کی۔ وہ شخص بولا، میں نے تو صرف انسانیت نبھائی ہے۔ بوڑھے نے دعا دی اور اپنے راستے پر چلا گیا، مگر اس کے جاتے وقت کی گئی باتیں دل میں رہ گئی۔ نیکی کبھی راستے میں کھوتی نہیں، وہ کسی نہ کسی دن لوٹ کر آتی ہے۔ کچھ دن بعد جب وہ اپنے شہر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ جس کام کے لیے وہ لمبے سفر سے پریشان تھا
اسے آسانی پیدا ہو گئی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور سمجھ گیا کہ اللہ انسان کی ہر نیکی کو دیکھتا ہے۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ سفر صرف پیروں سے نہیں بلکہ انسان کے کردار کا بھی ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے لیکن اس سفر کی باتیں اس کے دل سے نہیں نکلی۔ ایک رات وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے بار بار وہی غریب بچے، وہ گاؤں اور بوڑھا مسافر یاد آ رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، اگر اللہ نے مجھے دینے کی توفیق دی ہے تو کیوں نہ میں اس نیکی کو صرف ایک سفر تک سیمت رکھوں۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے کچھ راستوں کو بلایا اور کہا، ہم اکثر اپنی پریشانیوں سے الجھتے رہتے ہیں، مگر ہمارے آس پاس ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہماری چھوٹی سی مدد کی ضرورت ہے۔ دھیرے دھیرے کچھ لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے، کوئی کھانے کا انتظام کرنے لگا، کوئی غریبوں کی مدد کرنے لگا اور کوئی مسافروں کے لیے پانی رکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایک چھوٹا سا نیک کام کیسے اتنی بڑی وجہ بن گیا۔ تب اسے سمجھ آیا کہ اچھائی کی ایک چھوٹی چنگاری بھی کئی دلوں میں روشنی پھیل سکتی ہے۔ اس نے دل ہی میں شکر ادا کیا اور سوچا شاید یہی سفر کا اصلی مقصد تھا۔ کچھ مہینوں بعد اس شخص کی پہچان صرف ایک مسافر کی نہیں بلکہ لوگ اسے نیک دل انسان کے طور پر جاننے لگے۔ مگر اس کے دل میں کبھی گھمنڈ نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ کہتا، جو کچھ اچھا ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ ایک دن وہ اسی راستے سے دوبارہ گزرا جہاں کبھی اس نے اپنی قربانی کا جانور ایک ضرورت مند پریوار کو دے دیا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پرانی باتیں یاد کرنے لگا۔ تبھی دور سے کچھ بچے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کے چہرے پر مسکان تھی۔ ان کے ساتھ وہی پریوار بھی تھا جس کی اس نے سالوں پہلے مدد کی تھی۔ اب ان کے حالات پہلے سے بہتر تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس دن آپ کی چھوٹی سی مدد نے ہمیں امید دی تھی، اسی امید نے ہمیں ہمت دی کہ مشکل وقت سے لڑ سکے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ انسان کبھی نہیں جانتا کہ اس کی ایک نیکی کتنی زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ وہ مسکرایا اور اپنے سفر پر آگے بڑھ گیا کیونکہ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصلی قربانی صرف دینا نہیں بلکہ بنا کسی امید کے دینا ہے۔ تو اس دن کے بعد وہ شخص اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا، لیکن ایک بات اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی، انسان کی اصلی دولت اس کا نیک کردار ہوتا ہے۔ ایک صبح اس نے پھر سفر کا ارادہ کیا۔ اس بار اس کا مقصد صرف منزل تک پہنچنا نہیں تھا بلکہ راستے میں لوگوں کے کام آنا بھی تھا۔ تو راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ مسافر ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی کے پاس پریشان کھڑے تھے۔ دھوپ تیز تھی اور مدد کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بنا سوچے ان کے پاس پہنچا اور بولا، اگر میں کچھ مدد کر سکوں تو بتائیے۔ ایک آدمی نے کہا، ہم کافی دیر سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں، کئی لوگ گزرے مگر کوئی رکا نہیں۔ وہ مسکرایا اور بولا، کبھی کبھی سفر کی سب سے بڑی منزل کسی کی مشکل آسان کرنا بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے ان کی مدد کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ شخص ان مسافروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی کا پہیہ کیچڑ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ دھوپ تیز تھی اور چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ سب کے چہروں پر تھکان صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بنا دیر کیے اپنا سامان نیچے رکھا اور مدد شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں کچھ اور راہگیر بھی رک گئے۔ سب نے مل کر کوشش کی اور آخرکار گاڑی باہر نکل آئی۔ گاڑی نکلتے ہی بچوں کے چہروں پر مسکان لوٹ آئی۔ ان کے والد نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آج کے دور میں لوگ جلدی میں رہتے ہیں، رک کر مدد کم ہی کرتے ہیں۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا اور بولا، راستے صرف چلنے کے لیے نہیں ہوتے، کبھی کبھی دوسروں کو سہارا دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ آگے بڑھا تو اس کے دل میں پھر وہی سکون تھا جو ہر نیک کام کے بعد محسوس ہوتا تھا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ انسان جب کسی کے لیے آسانی بنتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ مدد کرنے کے بعد وہ شخص اپنے راستے پر آگے بڑھ گیا۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور آسمان پر سورج کی آخری روشنی پھیل رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے پڑاؤ پر پہنچا جہاں کچھ مسافر آرام کر رہے تھے۔ وہ بھی ایک کنارے بیٹھ گیا۔ تبھی اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو بہت پریشان لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے سامان کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تو اس شخص نے پاس جا کر پوچھا، بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ نوجوان نے دھیمی آواز میں کہا، سفر کے دوران میرا ضروری سامان کہیں کھو گیا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ یہ سن کر وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، مشکل وقت میں گھبراہٹ انسان کو کمزور کر دیتی ہے مگر صبر اسے راستہ دکھاتا ہے۔ پھر وہ اس کے ساتھ اس راستے کی طرف گیا جہاں سے وہ گزرا تھا۔
دونوں نے مل کر تلاش شروع کی۔ کافی دیر بعد دور ایک پیڑ کے پاس وہ سامان دکھائی دیا۔ نوجوان کی آنکھیں میں خوشی آ گئی۔ اس نے کہا، آج اگر آپ ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں ہمت ہار جاتا۔ وہ مسکرایا اور بولا، کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی مدد صرف اس کا ساتھ دینا بھی ہوتا ہے۔ رات اب گہری ہو چکی تھی۔ دونوں مسافر دھیرے دھیرے واپس پڑاؤ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ نوجوان کے چہرے کی پریشانی اب راحت بدل چکی تھی۔ وہ بار بار اس شخص کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ایک چھوٹی سی مسجد کے پاس پہنچے جہاں کچھ مسافر رات گزارنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے سفر کی باتیں کر رہے تھے۔ تبھی ایک بزرگ نے کہا، سفر انسان کو صرف راستے نہیں دکھاتا بلکہ انسان کی اصل پہچان بھی سامنے لاتا۔ یہ بات سن کر وہ شخص کچھ دیر سوچتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ ان سفروں میں ہر دن اسے کوئی سیکھ نہیں مل رہی ہے۔ صبح جب وہ آگے بڑھنے لگا تو نوجوان نے کہا، میں آپ کی ایک بات کبھی نہیں بھولوں گا، مشکل وقت میں ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ مسکرایا اور بولا، اور یہ بھی یاد رکھنا، جب اللہ کسی کے لیے آسانی چاہتا ہے تو کسی انسان کو اس کی مدد کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے سفر پر نکل پڑا۔ اسے اب منزل کی جلدی نہیں تھی کیونکہ اسے راستے کی سیکھ منزل سے زیادہ قیمتی لگنے لگی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ شخص دھیرے دھیرے اپنے سفر پر آگے بڑھ رہا تھا۔ راستہ آسان تھا مگر اس کے دل میں پچھلے دنوں کی باتیں گھوم رہی تھی۔ ہر ملاقات اسے کچھ نیا سکھا کر جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ندی کے کنارے پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کنارے بیٹھا بہت فکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ پاس جا کر اس نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو اس آدمی نے آہ بھر کر کہا، میں کئی دنوں میں سفر میں ہوں۔ میرا تھوڑا سامان اور پیسے راستے میں کہیں کھو گئے ہیں۔ اب گھر پہنچنے کی فکر ستا رہی ہے۔ وہ شخص کچھ پل خاموش رہا، پھر اس نے اپنے سفر کے لیے رکھے ہوئے سامان میں سے تھوڑا حصہ نکالا اور اس کی مدد کر دی۔ وہ آدمی حیران ہو کر بولا، آپ ہر اجنبی کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ مسکرایا اور بولا، کیونکہ کبھی نہ کبھی ہر انسان خود بھی کسی کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ دعائیں دیتا رہا اور وہ شخص آگے بڑھ گیا۔ چلتے ہوئے اس کے دل میں ایک بات اور پکی ہو گئی، انسانیت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دوستو، اس کہانی میں ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کی اصلی پہچان اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق، رحم، دوسروں کی مدد سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان بڑھانے والا واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔